السلام علیکم ناظرین، روزہ اعلان نبوت کے 15ویں سال یعنی 10 شوال 2 ہجری میں فرض ہوا۔ روزہ شریعت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکنے کا نام ہے۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ روزے کی فضیلت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے کہا، جب رمضان آئے تو اس میں عمرہ کر لو، کیونکہ ماہ رمضان میں ایک عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے۔ تابعی سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں رات کو ایمان کے ساتھ اور ثواب چاہنے کے لیے قیام اللیل کیا یعنی نماز تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس دن کے بدلے اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان 70 سال کی دوری کر دے گا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے شعبان اور رمضان کے مسلسل 2 مہینے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قیدیوں کو رہا فرما دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا علم ہوتا تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈال ہے، جیسے تم سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈال ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ جو شخص روزے سے ہو وہ فحش نہ بکے اور جہالت نہ کرے، اور اگر کوئی اس کو برا کہے یا لڑے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر عمل آدمی کا اس کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے واسطے ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور قسم ہے اس اللہ کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روزے رکھے رمضان کے اور اس کے ساتھ لگائے 6 روزے شوال کے تو اس کو ہمیشہ کے روزوں کا ثواب ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے اللہ، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر، پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کی آخر رات میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے۔ عرض کی گئی، کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن کام کرنے والے کو اس وقت مزدوری پوری دی جاتی ہے جب کام پورا کر لے۔ سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزے رکھتے ہیں۔ دوستو، مزید ویڈیو سننے کے لیے اردو سٹوری نیٹ ورک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔